بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب السواک یعنی مسواک کرنا۔ اس باب کے شروع میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات ٹھہرا اور آپ نے مسواک کی۔ حدیث نمبر 244۔ ابو بردہ نے اپنے باپ سے روایت کی، کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے مسواک کر رہے ہیں۔ مسواک آپ کے منہ میں تھی، آپ او کی آواز نکال رہے تھے جیسے آپ قے کرنے پر آمادہ ہیں۔ اسی باب کی اگلی حدیث 245 ہے، جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے اوپر نیچے مل کر صاف کرتے۔ اس باب کی تشریح میں لکھا ہے، اس باب کا تعلق بھی نفس مضمون کے ساتھ واضح ہے، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل درآمد یہ تھا کہ حد الوسع میل کو، جو پاکیزگی اور صفائی کے خلاف ہے، دور فرمایا کرتے تھے، خواہ وہ جسم کے باہر کے حصے پر ہو یا منہ کے اندر دانتوں پر ہو یا کپڑے پر ہو۔ نماز کی حالت میں کپڑے میں تھوکنا ایک استثنائی حالت میں ہوا۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ طاہر ہے یا اس کو دور نہ کیا جائے۔ بعض فقہا فقہی مسائل کے استنباط میں زیادہ استقامت سے ادھر ادھر نکل گئے ہیں، اور اس سے عملی مشکلات اتنی بڑھ گئیں کہ جو ضروری و اہم باتیں تھیں وہ نظر انداز ہو گئیں۔ مسواک کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل درآمد نہایت واضح ہے، اور آپ کثرت سے مسواک کرتے اور پورے اہتمام سے کرتے، اور منہ کی صفائی کے لیے اتنا زور دیتے کہ قے کرنے کی سی حالت ہو جاتی۔ علاوہ اور اوقات کے رات کو تہجد کے وقت بھی کرتے۔ صفائی کے متعلق آپ کا یہ اہتمام ایسا ضروری و دائمی تھا کہ اس واضح عمل درآمد سے مسئلہ اخذ کرنا چاہیے تھا، جو نہیں کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کے متعلق نہایت تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ کتاب الصلاۃ و کتاب الصیام میں آپ کے تاکیدی ارشاد کا ذکر آئے گا۔ یہاں امام بخاری کا مقصد یہ نہیں کہ مسواک کے متعلق شارع اسلام کا کوئی حکم بتلایا جائے، بلکہ محض صفائی و طہارت کے متعلق آپ کے عمل درآمد کو پیش کرنا ہے۔ اور بعض علماء جو کسی شاذ واقعہ سے تھوک وغیرہ کے متعلق مسئلے بنا لیے ہیں، ان پر جرا کرنا مقصود ہے۔ اس لیے مناسب مقام کی وجہ سے دو مفید مطلب روایتیں لائے ہیں۔ ایک میں او کا ذکر ہے، اور دوسری میں رات کو تہجد کے وقت مسواک کرنے کا ذکر ہے۔ وضو کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جہاں تک ہو سکے صاف ستھرا اور پاک رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عملی نمونہ بتلاتا ہے کہ آپ اس کے متعلق پورا اہتمام فرماتے، اور آپ نے وضو کا صحیح مفہوم عملاً ادا کیا، یہاں تک کہ سوتے وقت بھی وضو کرتے اور دوسروں کو ایسا کرنے کے لیے فرماتے، تا طبیعت میں پاکیزگی کا معنی ہر حالت میں قائم رہے۔ اسی مفہوم کو مد نظر رکھ کر تیسرا باب
نمبر 75 یہ قائم کیا ہے، فضل من باتا علی الوضو، یعنی اس شخص کی فضیلت جو رات کو باوضو رہے۔ جس شخص کی پاک فطرت کا یہ حال ہو، اس کے متعلق کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ تھوک وغیرہ کے مسائل جو فقہا نے شاذ واقعہ کی بنا پر پیدا کر دیے ہیں، آپ کی منشا کے موافق تھے، اور یہ کہ آپ کی طبعی نفاست اس سے نفرت نہ کرتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔